بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعین اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1702 ہے اور آج سورہ فاطر کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 23، 24، 25 اور 26، 23، 24، 25 and 26۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان انت الا نذیر انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان انت نہیں ہیں آپ، الا نذیر مگر ڈرانے والے، انا بلا شبہ ہم نے ارسلنا کا بھیجا ہے آپ کو، بالحق حق کے ساتھ، بشیرا خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا، وَإِن مِّن أُمَّةٍ اور نہیں ہوئی کوئی امت، الا خلا مگر ضرور گزرا ہے، فیہا اس میں، نذیر ایک ڈرانے والا، وَإِن اور اگر یکذبوا کا وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فقد کذب تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تحقیق جھٹلایا تھا، الذین ان لوگوں نے بھی جو، من قبلہم ان سے پہلے ہوئے، جاءتہم آئے تھے ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، بالبینات واضح دلیلوں کے ساتھ، وبالزبر اور صحیفوں کے ساتھ، وبالکتاب المنیر اور روشن کتاب کے ساتھ، ثم اخذت پھر میں نے پکڑ لیا، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا کفر کیا، فکیف پس کیسے تھا، فکیف کان پھر دیکھو کہ کیسے نازل ہوا ان پر، نکیر میرا عذاب۔ ترجمہ یوں ہے، تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو، ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ہدایت کرنے والا گزر چکا ہے۔ اگر یہ تمہاری تکذیب کرے تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تکذیب کر چکے ہیں، ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آتے رہے، پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا رہا۔ ان 4 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں۔ دوسری بات، ہم نے آپ کو حق بات دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ آپ خوشخبری دو اور خبردار کرو۔ تیسری بات، کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی خبردار کرنے والا آیات نہ ہو۔ چوتھی بات، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہوں تو ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی انبیاء کو جھٹلایا ہے۔ پانچویں بات، ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر، صحیفے لے کر، روشنی پھیلانے والی کتاب لے کر آئے تھے۔ چھٹویں بات، پھر جن لوگوں نے انکار کی روش اپنائی تھی میں نے انہیں پکڑ میں لے لیا۔ ساتویں بات، اب دیکھو کہ میری سزا کیسی تھی۔ بزرگان محترم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ ذمہ داری آپ کی کیا ہے، آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے، کہ آپ کا کام تو لوگوں کو جہنم سے ڈرانا ہے۔ اگر وہ لوگ نافرمانی کریں تو کیونکہ ہم نے آپ کو بھیجا ہی ہے حق بات دے کر کہ آپ اس حق بات یعنی ایمان باللہ اور شریعت، رسالت اور نبوت وغیرہ کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور کلام اللہ کے ذریعے ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنائیں، اور جو بے ایمان ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، فاسق ہیں، فاجر، برے اعمال کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو جہنم سے ڈرائیں۔ اور ایسا بھی نہیں کہ یہ ذمہ داری صرف آپ پر ڈالی گئی ہو، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے ان سب پر بھی یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ ہر امت میں ہم ایسے ڈرانے والے بھیج چکے ہیں، جیسا کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 72 میں کہا گیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، جن میں ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے تھے۔ ابن جریج رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کے پاس ایک نبی بھیجا، سوائے عرب کے کہ ان کے پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ دیکھو
ان تمام چیزوں کے آپ کے پاس آ جانے اور آپ کو نبی بنا کر بھیجے جانے کے بعد بھی جب آپ ان کفار قریش کو اسلام کی طرف بلائیں اور یہ لوگ اسلام قبول نہ کریں اور آپ کو نبی نہ مانے اور ماننے سے انکار کر دیں اور جھٹلا دیں، تو آپ ان کی اس حرکت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ ہر امت کے لوگوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ جبکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم ان کے پاس کھلے کھلے معجزات اور واضح کتاب یعنی تورات اور انجیل اور زبور وغیرہ لے کر آئے، جس میں ان کے لیے سب کچھ رہنمائی تھی، وہ سب لے کر آئے، تب بھی ان لوگوں نے ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا، یعنی انہیں ماننے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، جس کا انجام یہ بیان کیا گیا جو سورہ تغابن آیت نمبر 10 میں ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر، کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی جہنمی ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 18 میں کہا گیا وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا ہوا۔ سورۃ المرسلات میں بھی متعدد بار یہ بات کہی گئی ہے، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ کہ بڑی خرابی ہے اس دن ان جھٹلانے والوں کے لیے۔ جب یہ لوگ اپنی اس حرکت پر اڑے رہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے لاکھ سمجھانے کے باوجود ان کا کہنا نہ مانا، اس وقت ہم نے ان کی گرفت کی اور انہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا، جس کی گواہی ان کی ویران بستیاں دے رہی ہیں، جن سے معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح کا عذاب ہم نے ان پر بھیجا تھا۔ یہ تو دنیا میں ان کے لیے سزا کو جلدی بھیجا گیا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ میں ہے کہ جس دوزخ میں انہیں سزا دی جائے گی۔ لہذا اگر آپ کی امت بھی اسی طرح کرے گی اور آپ کا کہنا نہیں مانے گی تو ہم بھی ان کو اسی طریقے کا عذاب دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔